بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور میری کزن پھپھو کے پاس اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ وہاں رہتے ہوئے ہمیں احساس ہی نہ ہوا اور ہمارے امتحان سر پر آ گئے۔ ہماری کچھ اچھی تیاری بھی نہ ہوئی تھی۔ میں اور لارے بہت پریشان تھے کہ اب کیا کریں، کیونکہ سارا ٹائم تو گھومنے پھرنے میں گزار دیا تھا۔ لہٰذا امی نے میرے بڑے بھائی راہیم سے کہا کہ تم ان دونوں کو میٹرک کی تیاری کرا دو۔ چونکہ میری کزن کا گھر برابر میں ہی تھا تو لارے روز شام کو ہمارے گھر آنے لگی اور راہیم بھائی ہم دونوں کو ٹیوشن پڑھانے لگے۔ ہم دونوں تقریباً روزانہ شام کو 3 گھنٹے راہیم بھائی سے پڑھتے تھے۔ اسی دوران بھائی جان کے دل میں لارے کی معصومیت نے گھر کر لیا اور امی بھی ان دنوں ان کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھیں۔ لہٰذا بھائی نے ضروری سمجھا کہ میرے ذریعے سے امی کو اپنے دلی جذبات سے آگاہ کر دیں۔ میں نے امی کو بتایا کہ راہیم بھائی لارے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے لیے کہیں اور لڑکی دیکھنے نہ جائیں۔ دراصل پاپا اور تایا ابو کی بھی یہی خواہش تھی کہ لاریب کا رشتہ راہیم سے ہی ہو، لیکن مما اور تائی امی اس رشتے سے گریزہ تھیں۔ جب بیٹے کی رضا اور مرضی سے میں نے ان کو آگاہ کیا تو وہ تھم گئیں۔ ظاہر ہے لاریب میں کوئی کمی نہ تھی، لیکن یہ تو قدرتی بات ہے، جب دیورانی جیٹھانی کافی ٹائم تک ایک ساتھ رہتی ہیں تو کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل آپس میں رہتے ہیں۔ لیکن جب دادا دادی کا انتقال ہو گیا اور ہم بچے بھی باشعور ہو گئے تو دونوں بھائیوں نے اپنے علیحدہ گھر بنا لیے۔ ہم دونوں نے میٹرک کا امتحان بہت اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تو تائی امی اور لاریب میرے بھائی کا شکریہ ادا کرنے ہمارے گھر آئیں۔ شام کا وقت تھا، میں لاریب کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ باتوں باتوں میں اس سے پوچھا کہ اگر ہم تمہارا رشتہ راہیم بھائی کے لیے مانگ لیں تو کیسا رہے گا؟ وہ مسکرائی اور شرما کر منہ چھپا لیا۔ میں تمہاری مرضی معلوم کرنا چاہتی ہوں، اس طرح شرما کر منہ نہ چھپاؤ، مجھے ہاں یا نا میں جواب دو تاکہ میں مما کو تمہارے گھر جانے کا کہوں۔ وہ بولی، یہ تو تم نے میرے دل کی بات مجھ سے پوچھی ہے، مجھ کو راہیم اچھے لگتے ہیں۔ اس کا جواب سن کر میں خوش ہو گئی، جیسے میرے سر سے بوجھ اتر گیا ہو۔ مجھے پتا تھا کہ راہیم بھائی اپنی اس تایزاد میں دلچسپی تو لیتے ہیں، مگر وہ بہت شرمیلے تھے، چاہنے کے باوجود اس سے بات نہیں کرتے تھے۔ بہرحال اس رشتے میں دونوں کی رضا تو شامل تھی ہی، لہٰذا میں نے مما کو راضی کر لیا اور تائی امی کے گھر بھیجا تاکہ وہ رشتے کی بات کریں۔ کچھ پس و پیش کے بعد تائی امی نے حامی بھر لی اور بات چیت طے ہو گئی اور منگنی بھی دھوم دھام سے ہو گئی۔ منگنی کے فوراً بعد ہی تایا ابو نے شادی کا مطالبہ کر دیا۔ راہیم بھائی کی نئی جاب لگی تھی۔ امی چاہتی تھیں جس طرح منگنی دھوم دھام سے کی ہے شادی بھی دھوم دھام سے ہو، لہٰذا انہوں نے 2 سال کی مہلت مانگی تاکہ اچھی بری اور زیور بنا سکیں۔ مگر تایا ابو دل کے مریض تھے، وہ چاہتے تھے جلد از اس فرض سے دوش ہو جائیں، لہٰذا انہوں نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ اور زیادہ دن انتظار نہیں کر سکتا، یا تو لڑکی کو بیاہ کر لے جاؤ ورنہ میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ تایا ابو کی اس بات سے ہم سبھی پریشان ہو گئے، مگر لاریب اور راہیم بھائی کی پریشانی تو دیکھی نہیں جاتی تھی۔ پاپا نے کہا، ٹھیک ہے، ہم شربت کے گلاس پر نکاح پڑھوا کر لڑکی کو رخصت کرا لیں گے۔ اس پر تائی امی کو غصہ آ گیا اور بگڑ کر کہنے لگیں کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، شادی میں تو خوب دل کے ارمان نکالوں گی، شادی بھی دھوم دھام سے ہوگی اور آپ کو خوب اچھی بری لانی ہوگی اور زیور بھی 20 تولے سے کم نہ ہو۔ پاپا نے کہا، میں ایک معمولی تنخواہ دار ملازم ہوں، تمام عمر بچوں کو روکھی سوکھی کھلائی ہے، میری آمدنی حرام کی ہوتی تو اتنا جمع کیا ہوتا کہ میرے تمام دل درد دور نہ ہو گئے ہوتے۔ راہیم بھائی کو ملازمت ملے جمعہ 8 دن ہوئے تھے۔ ان کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ 2 تولے سونا خرید سکتے، کہاں 20 تولے خرید کر زیور بنانا تو اس دور میں جو شیر لانے کے برابر تھا۔ تائی امی کے مطالبوں سے ہم لوگ بہت مشکل میں پھنسے ہوئے تھے کہ انہی دنوں ہماری بڑی پھپھو اسلام آباد سے آ گئیں۔ جب ان کو تمام حالات کا پتہ چلا تو تایا ابو کے گھر جا کر ان پر برس پڑیں، کہا کہ تم لوگوں کو لحاظ نہیں، ایک باپ دادا کی اولاد ہو کر کیسی غیروں جیسی شرطیں لگا رہے ہو، نہ تو لاریب ان کے لیے دوسری ہے نہ راہیم تمہارے لیے غرض انہوں نے بھائی اور بھابھی کو خوب باتیں سنائیں اور ان سے منوا کر دم لیا کہ وہ لاریب اور راہیم کی شادی سادگی سے کر دیں۔ وہ خاندان میں سب سے بزرگ اور قابل احترام تھیں۔ دادی کے بعد بھائیوں نے ان کو ماں کی جگہ عزت اور احترام کا درجہ دیا تھا۔ بہرحال یہ طے پایا کہ راہیم اور لاریب کا نکاح سادگی سے کر دیا جائے اور 1 سال بعد رخصتی اچھے طریقے سے کی جائے تاکہ کچھ پیسہ بری اور زیور کے لیے پس انداز ہو سکے۔ پاپا اور مما نے اس فیصلے کو قبول کر لیا اور زیادہ خرچہ کیے بغیر ان دونوں کا نکاح سادگی سے ہو گیا۔ یہ ایک بڑی ٹینشن تھی جو دور ہو گئی۔ بے شک وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، لیکن یہ وقت راہیم اور لاریب کے لیے تو صدیوں جیسا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے یہاں صدیوں سے رواج ہے کہ نکاح کے بعد جب تک رخصتی نہ ہو جائے لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے سے پردہ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہ معاملہ ہوا۔ لاریب کی راہیم بھائی سے ملاقاتوں اور باتوں پر پابندی عائد ہو گئی۔
اس رواج نے ان دونوں کو بہت پریشان کر دیا۔ انہی دنوں امریکہ سے میری چھوٹی پھوپھو بھی آ گئیں۔ وہ اپنے بیٹے دانش کے ساتھ آئی تھیں۔ دانش نے جب پہلی بار لاریب کو دیکھا وہ اس پر دل ہار بیٹھا۔ ویسے بھی پھوپھو کے اتنے عرصے بعد آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ دانش کے لیے لڑکی دیکھ کر اس کی شادی کر دیں۔ لیکن جب دانش کو علم ہوا کہ لاریب کا نکاح راحیم کے ساتھ ہو چکا ہے تو اس کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ کہتے ہیں کہ زندگی میں ہر انسان کو محبت ضرور ہوتی ہے اور محبت کی خوشبودار بیل ہر انسان کو پلک جھپکتے ہی اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ لیکن پتہ نہیں دانش کیسا جنونی تھا جس نے لاریب کو حاصل کرنے کے لیے راحیم اور لاریب دونوں کی خوشیوں کو برباد کر دیا۔ پھوپھو اور دانش 3 ماہ کے لیے پاکستان آئے تھے، لیکن ان 3 ماہ میں انہوں نے ہم غریبوں کی بساط ہی الٹ کر رکھ دی۔ دانش ایک بااعتماد، چرب زبان اور خوبصورت نوجوان تھا۔ ہنسنا ہنسانا اس کو عادت تھا۔ وہ انتہائی دلچسپ اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ سارے گھر والوں کو ہنسانا اور گھر میں رونق میلے کا سما باندھ دیتا تھا۔ آنن فانن وہ گھر کے ہر فرد میں مقبول ہو گیا۔ جب وہ ہمارے گھر آتا ہم کھل اٹھتے، سبھی اس کے ساتھ باتیں کر کے خوش ہوتے تھے۔ جو رشتہ اس کا مجھ سے تھا وہی لاریب سے تھا۔ اس کی ماما ہم دونوں کی پھوپھو لگتی تھیں، لہٰذا وہ تایا کے گھر ہوتا اور کبھی ہمارے گھر۔ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو منہ پر دوست مگر پیٹھ پیچھے چھرا گھونپ دیتے ہیں۔ دانش بھی انہی میں سے ایک تھا۔ اس نے لاریب کو حاصل کرنے کے لیے رفتہ رفتہ جال پھیلانا شروع کیا۔ اس نے تایا ابو کو ایسی ایسی باتیں کہیں جو ہم نے ان کے بارے میں کبھی کہی ہی نہ تھیں۔ ساتھ ہی ان کے پیر پکڑ کر منت کی کہ پلیز تایا ابو آپ چاچو کو میری کہی باتیں نہیں بتائیے گا ورنہ وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور میرا یہاں رہنا دوبھر ہو جائے گا۔ البتہ جب واپس امریکہ چلا جاؤں گا بے شک آپ تصدیق کر لینا کہ انہوں نے آپ کے بارے میں باتیں کی ہیں۔ پاپا کو بھی اس نے اسی طرح کی باتیں کر کے پریشان کیا، پھر اسی طرح پاؤں پکڑ کر منت کی کہ ابھی یہ باتیں تایا ابو سے نہ کہنا ورنہ ہمارے یہاں آنے کی خوشی خاک میں مل جائے گی۔ میں چلا جاؤں تو بعد میں بے شک بتا دیجیے گا۔ ہم لوگ دانش کے منہ سے تایا ابو اور تایا امی کی کہی ایسی باتیں سنتے تو بہت پریشان ہوتے۔ یوں اس نے ہم سے منسوب کر کے بہت ساری باتیں لاریب کے گھر کہیں اور ان لوگوں کے دل ہم سے برے کر دیے۔ یہ سب بہتان تھا اور ان باتوں کا ہم لوگوں سے کوئی تعلق نہ تھا۔ مثلاً مما پاپا کے بارے میں کہا کہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے جلد بازی کی، لاریب اور راحیم کا نکاح کر دیا۔ اب ہم یہ رشتہ کر کے پچھتا رہے ہیں کیونکہ راحیم نے ایک امیر گھرانے کی خوبصورت لڑکی پسند کر لی ہے جو جہیز میں کار، بنگلہ اور بہت کچھ لائے گی۔ وہ راحیم بھائی کے ساتھ آفس میں کام کرتی ہے اور اس کا باپ بڑی پوسٹ پر ہے۔ آپ کو یقین نہ آئے تو بے شک راحیم بھائی کے آفس جا کر تصدیق کر لیں۔ یہ تو سچ تھا کہ صدف راحیم بھائی کے آفس میں کام کرتی تھی، خوبصورت بھی تھی، لیکن راحیم بھائی کا اس لڑکی کے ساتھ کوئی افیئر نہ تھا۔ دراصل دانش 1-2 بار راحیم کے آفس گیا تھا۔ اس نے وہاں اس لڑکی کو دیکھا تو ذہن میں ایسی کہانی بنائی کہ جس نے لاریب اور اس کے والدین کے دل خراب کر دیے۔ یہی نہیں، اس نے آفس میں صدف سے بات چیت کی، جان پہچان بنا لی اور نہ جانے کیا بات کہی کہ وہ لاریب کو فون کرتی اور راحیم کے بارے میں وہی کہتی جو دانش اس کو کہنے کی درخواست کرتا۔ میں سمجھ نہ سکی اس نے صدف کے ساتھ بھی کس قسم کی دوستی گانٹھ رکھی تھی کہ اس لڑکی کو بھی شیشے میں اتار لیا تھا۔ لاریب کا تو راحیم سے بات کرنا تک ممنوع تھا۔ وہ بھلا کس طرح اس معاملے کی چھان بین کرتی یا راحیم بھائی سے باز پرس کر کے غلط فہمی دور کرتی۔ ہوتے ہوتے اندر ہی اندر دونوں گھرانوں میں بدگمانیاں اور غلط فہمیاں بہت بڑھ گئیں۔ دلوں میں نفرت اور دوریاں جڑ پکڑ گئیں۔ دونوں گھرانوں کے افراد اوپر سے تو اخلاق سے ملتے لیکن دلوں میں رنجش تھی۔ ایک دوسرے سے منہ پر کچھ نہیں کہتے تھے کہ تم لوگوں نے ہمارے بارے میں اپنے گھر بیٹھے ایسی الٹی سیدھی باتیں کیوں کی ہیں۔ دانش صاحب تو ویسے ہی دونوں گھروں میں ہر دل عزیز اور چہیدے بھانجے بنے ہوئے تھے۔ کسی کو ذرہ بھر بھی یہ گمان نہ گزرا کہ یہ بھانجا ہی فتنہ پھیلا رہا ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ اپنے مقصد کے بارے میں تو اس چالاک نے کسی کو ہوا تک نہ لگنے دی تھی۔ پھر یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہمارے تایا ابو کے گھر جانا بند ہو گیا، یہاں تک کہ جب ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر دعوت میں گئے جہاں لاریب بھی آئی ہوئی تھی، اس نے مجھ سے بات چیت تک نہ کی بلکہ مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ بھائی سے تو وہ ویسے ہی پردہ کرتی تھی۔ دانش کا اصل مقصد تو لاریب کو اپنے جال میں پھنسانا تھا۔ وہ اگر ہمارے گھر آتی رہتی یا ہم ان کے گھر جاتے رہتے تو دانش کی باتوں کا پول کھل جانا عین ممکن تھا، تبھی اس نے یہ اسکیم سوچی تھی۔ یوں ایسی سرد جنگ چل پڑی کہ دل کو
دور ہو گئے، مگر دانش کا پول کسی نے بھی نہ کھولا۔ کچھ غلطی ہماری بھی تھی کہ ہم اس کی مکاری کو نہ سمجھ سکے۔ یہی سمجھتے رہے کہ اگر وہ ہم کو تایا ابو اور تائی امی کی کہی باتیں آ کر بتاتا ہے تو ہمارا خیر خواہ ہی کر رہا ہے اور سچ ہی بتا رہا ہے۔ آخرکار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اس نے رحیم بھائی کے خلاف لارب کے دل میں غلط فہمیاں ڈال کر خود اپنی محبت کا جھنڈا گاڑ دیا۔ کچھ دنوں میں ہی لارب کے ابو نے میرے پاپا سے لارب کی طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ مما پاپا بھی کھائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے بھائی جان کو حکم دیا کہ طلاق نامے پر دستخط کر دو، ہم جا کر ان لالچی لوگوں کے منہ پر مار آتے ہیں جنہوں نے 20 تولے سونے اور شاندار بری کی خاطر ہم کو اس قدر ذلیل کیا ہے۔ میرا فرما بردار بھائی بیچارہ گھٹ کر رہ گیا۔ پہلی بار اس نے ہمت سے کام لے کر کہا کہ اس حکم سے پہلے مجھے ایک بار لارب سے بات کرنے دیجیے، مگر والدین کے نادر شاہی حکم کے آگے اس کی ایک نہ چلی اور اس نے دل ریزہ سے طلاق نامے پر دستخط کر کے پاپا کے حوالے کر دیا۔ یوں میرے بے قصور بھولے بھائی کے حق پر اس شاطر نے کمال چالاکی سے ڈاکہ مارا اور پاکستان میں رہنے کی مدت بڑھوا کر تائی ابو کو گھیر کر لارب سے شادی کر لی۔ تائی ابو کے سامنے بہن کا بیٹا جو فارن نیشنل تھا موجود تھا۔ ان کو لگا کہ رحیم سے زیادہ اچھا دانش کا رشتہ ہے، یہ لوگ دولت سے بھی مالا مال ہیں، تبھی تو انہوں نے ہماری طرف سے دل صاف کرنے کے بجائے ہنس کر دانش کا رشتہ قبول کر لیا اور غلط فہمیاں دور کرنے کے بارے میں کوئی تردد نہ کیا۔ دانش اور لارب کی شادی کے تھوڑے دنوں بعد ہی دانش کا ویزا ختم ہو گیا۔ اب ان لوگوں کا واپس جانا لازم تھا۔ طے یہ ہوا کہ لارب کا پاسپورٹ بنوا کر فوٹو کاپی لے جاتے ہیں، کچھ عرصے بعد بنوا لیں گے، لیکن وہاں گئے کئی ماہ گزر گئے، ویزا نہ آیا، جیسے وہ لارب کو اپنے پاس بلوانے والی بات کو بھول ہی گئے ہوں۔ ادھر لارب شوہر کے پاس جانے کے انتظار میں دن گن رہی تھی۔ ایک دن ہم کو کسی تقریب میں ایک عورت اور لڑکی ملی۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں آپ لوگوں کے رشتہ داروں کے قریب ہی رہتے ہیں اور دانش نے وہاں شادی کر رکھی ہے، اس کے تو بچے بھی ہیں۔ پاپا تو یہ سن کر سکتے میں آ گئے۔ وہ اسی وقت تائی ابو کے گھر گئے۔ لارب اور دانش کی شادی کی کافی عرصے بعد وہ پہلی بار اپنے بڑے بھائی کے گھر جا کر ان سے ملے تھے۔ جب انہوں نے یہ خبر سنائی تو لارب اس کو خبر کو سنتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس دوران تمام پچھلی باتیں کی گئیں اور دانش کی لگائی باتوں کی تصدیق بھی کی گئی کہ تمام باتیں غلط ثابت ہوئیں۔ مما پاپا، تایا ابو، تائی امی سب نے قسمیں کھائیں کہ ہم نے تو یہ باتیں کبھی کہیں ہی نہیں۔ اب دونوں بھائی افسوس میں تھے کہ ہم نے دلوں میں کدورت پالنے کے بجائے ایک دوسرے کو دانش سے سنی سنائی ہوئی باتیں بتا کر تصدیق کیوں نہ کر لی، جو اتنی بڑا صدمہ جھیلنا پڑا۔ تائی ابو سخت غصے میں اور صدمے میں تھے۔ انہوں نے امریکہ فون کر کے اپنی چھوٹی بہن سے بات کی اور ان سے دانش کی شادی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر ایسی بات ہوتی تو میں پاکستان کیوں آتی لڑکی دیکھنے، اور یہ بھی بتایا کہ ملازمت کے سلسلے میں وہ دوسرے صوبے میں رہتا ہے اور کبھی کبھار چھٹیوں میں آتا ہے۔ میں اس سے فون کر کے پوچھوں گی۔ وہ کیا پوچھتی؟ مقصد متعدد بار پوچھا مگر وہاں سے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ اب دوسرے ملک کا معاملہ تھا، سو لٹک گیا۔ 3 سال اسی طرح ان کے انتظار میں گزر گئے۔ آخر بڑی پھپھو کاغذات لے کر امریکہ گئیں اور چھوٹی پھپھو پر زور ڈالا کہ بسانا ہے تو بساؤ ورنہ طلاق دو۔ ایک تو بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا، اوپر سے چپ سادھ لی ہے۔ کیا لڑکی کی زندگی یوں ہی برباد ہوتی رہے گی؟ خبر تو صحیح تھی، دانش نے وہاں شادی کی ہوئی تھی اور 3 بچے بھی تھے۔ بڑی پھپھو طلاق کے کاغذات پر دستخط کروا کر لے آئیں۔ رحیم بھائی کا تو ایسا دل ٹوٹا کہ شادی کا نام نہ لیتے تھے۔ بہرحال قسمت میں ان کی لارب بھی لکھی تھی، سو انہوں نے والدین کے سمجھانے سے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کیا۔ نکاح تو ہو گیا مگر وہ پہلی سی بات نہ رہی۔ پھر بھی خاندانی شرافت کا ہاتھ انہوں نے پکڑے رکھا اور بیوی کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنے کا عہد کیا۔ آج لارب میری بھابھی ہے اور ان کے 2 بچے ہیں۔ وہ بھائی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ تاہم جو داغ دانش نے لگایا تھا وہ تو باقی ہے۔ یہ گھاؤ بہت گہرا ہے جو کبھی کبھی ہرا ہوتا ہے اور اس گھاؤ کا مرہم رحیم بھائی کے بچے ہیں جو اس کی جلن کو محسوس نہیں ہونے دیتے۔